اگر دیکھنا ہے اختیار تو کیا ہے، جب میدان حشر سجے گا پروردگار عالم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شفاعت کا اختیار دے گا، تو یقیناً جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خود اٹھائیں گی اپنی مرضی سے جسے چاہیں گی، اور اچھے دانوں کو برے دانوں سے بی بی جدا کر دیں گی، تو یہ اختیار ہی تو ہے بی بی کا۔ اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل جہاں میدان حشر جب سجے گا تو وہ ایک پوری روایت ہے، کتاب کا نام ہے قادتنا۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یوں ہے کہ جب میدان حشر سجے گا تو وہاں پر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، ایک نور کا ممبر لگایا جائے گا، بہت سارے نور کے ممبر لگیں گے جس پر انبیاء تشریف فرما ہوں گے، اور سب سے بڑا ممبر انبیاء کے لیے وہ ممبر ہوگا جس پر رسالت مآب تشریف فرما ہوں گے، اور پھر اوصیاء انبیاء کے لیے منابر من نور لگائے جائیں گے، نور کے ممبروں کو سجایا جائے گا، اور ان سارے اوصیاء انبیاء کے ممبروں میں سب سے اونچا اور بڑا ممبر مولا کائنات علیہ السلام کا ہوگا، اور مولا کائنات علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ایک ایسا خطبہ دیں گے، یعنی رسول اپنے ممبر پر تشریف لائیں گے، ایک ایسا خطبہ دیں گے کہ جیسا بیان پہلے کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ مولا کائنات علیہ السلام اوصیاء کے ممبروں میں سب سے بڑے ممبر پر آ کر بیٹھیں گے، تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں پر لے جا کر تشریف مولا ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے کہ جیسا خطبہ اس دن سے پہلے کبھی کسی نے سنا نہ ہوگا، یعنی کہ وہ باتیں ہوں گی کہ جو دنیا میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں سے کسی حکمت کی وجہ سے چھپا لی تھیں، وہ وہاں مولا بیان کر دیں گے اذن الہی سے۔ پھر اولاد انبیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، ان میں سب سے بڑے دو ممبر ہوں گے، حسن و حسین علیہ السلام مولا و آقا، ان ممبروں پر تشریف لے جائیں گے، اور وہاں جا کر ایک ایسا خطبہ امام حسن و حسین علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ جیسا خطبہ جیسا بیان اس دن سے پہلے کسی نے نہ سن رکھا ہوگا، یہاں تک کہ ایک آواز آئے گی کہ اے اہل محشر یا اہل الجم غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اس لیے کہ اب میری کنیز فاطمہ زہرا کی سواری کی آمد کا وقت ہو گیا۔ جناب سیدہ کی سواری آئے گی، کس عالم میں آئے گی؟ ایک ایسی ڈولی ہوگی کہ جو نور کی ڈولی ہوگی کہ جس کے پیشانی پر یاقوت سرخ جڑے ہوئے ہوں گے، جن پر دو بڑے بڑے تاج لگے ہوئے ہوں گے، جن کے چاروں طرف ملائکہ گھیرا کیے ہوئے اور پہرا دیتے ہوئے اس سواری کو میدان حشر میں لے کر آئیں گے۔ ایک جانب سے رسول خدا آگے بڑھیں گے، ایک جانب سے حسن و حسین آگے بڑھیں گے، ایک جانب سے مولا کائنات آگے آئیں گے اور اس سواری کا استقبال کریں گے، اور جب جناب سیدہ تشریف لے آئیں گی، پروردگار عالم کہے گا اے میری کنیز فاطمہ، اب آپ جائیے اور جنت کو اوپن کیجیے اور جنت میں داخل ہو جائیے، اس لیے کہ سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گی اور اس کے بعد میرے بندے ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جنت کی اوپننگ سیریمنی ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے اختیار آل محمد علیہ السلام کا کیا ہے کہ پروردگار عالم اگر چاہتا تو ایک بٹن دباتا اور جو جنت کا مستحق تھا وہ جنت میں چلا جاتا اور جو جہنم کا مستحق تھا وہ جہنم میں چلا جاتا، سب کو میدان حشر میں جمع کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے سارے بندوں کو جمع کیا ایک میدان حشر میں اور عرصۂ محشر کو سجایا ہے، اور وہاں پر پروردگار عالم یہ ساری کی ساری جو ہیپننگز ہیں، جس کو یہ روایت بتلائی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے حضرت جابر، جب جناب جابر نے یہ سوال کیا نا کہ مولا آپ سے میری ملاقات ہوئی، رسول کا سلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور سلام و کلام کے بعد جناب جابر نے یہ سوال کیا کہ یبن رسول اللہ، مجھے آج کوئی ایسی حدیث تعلیم فرمائے جو میں آپ کے شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ تو یہ جو حدیث ہے اور یہ جو بیان ہے، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے، اور علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر خدا چاہتا تو جنت کے مستحق کو ایک کن کی آواز کے ساتھ، ایک ارادے کے ساتھ جنت میں بھیج دیتا اور جہنم کے حقدار کو جہنم میں پھینک دیتا اور بھیج دیتا، لیکن سب کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آل محمد کی فضیلت حقیقت میں ہے کیا، وہ میدان حشر والوں پہ واضح ہو جائے۔
یہی تو وجہ ہے کہ جب جناب سیدہ جا رہی ہیں جنت کے دروازے کی طرف تو کیا فرما رہی ہیں؟ یہی تو فرما رہی ہیں، یہی تو کہہ رہی ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آج میرا مقام اہل محشر پہ واضح ہو جائے، واضح ہو جائے، واضح ہو جائے۔ تو جو اتنی زیادہ اختیار والے ہیں ان کا اختیار اور کیا ہے؟ یہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ، اور ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک آنسو کے بدلے جنت مل جائے گی۔ یقیناً وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں کہ جو آل محمد علیہ السلام کا عزادار ہے، جو آل محمد پر ایمان رکھنے والا ہے، ان کی امامت کا دم بھرنے والا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو آل محمد کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرے۔ اس لیے کہ آل محمد علیہ السلام کا کہا ہوا، ان کا سکھایا ہوا، ان کا دیا ہوا ہر حکم ان کے امامت کی، ان کی ولایت کی ایک تجلی ہے۔ جس حکم کا انکار کرنے والا امام کی امامت کا انکار کر رہا ہے الٹیمیٹلی، جو یہ کہہ رہا ہے نہیں کچھ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ عبادت نہیں انجام دوں گا، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں کر لوں گا امام حسین سے بات۔ امام حسین کہیں گے میں نے کہا تھا یہ کرنے کا، تو نے نہیں کی، یعنی تو جری ہوا، تو نے جرأت کی میری بارگاہ میں۔ تو جو انسان مودت رکھتا ہے آل محمد علیہ السلام سے، وہ سب سے پہلے یہ بات ہوگی کہ وہ جری نہیں ہوگا آل محمد کی بارگاہ میں۔ اسے کوئی بتانے والا یہ بتلا دے گا کہ آل محمد علیہ السلام نے یہ کرنے کا کہا ہے، اور یہ کوڈ آف لائف ہے، اور یہ زندگی گزارنے کا اصول محمد و آل محمد علیہ السلام نے بتلا دیا ہے، تو وہ اس سے دائیں بائیں نہیں ہوگا، اسی کو فالو کرے گا، اور جتنی زیادہ محبت اور مودت کرے گا اتنا زیادہ بہتر فالو کرے گا۔ لیکن ان ساری باتوں کے ساتھ جب انسان ایک پریکٹسنگ مومن جب پہنچے گا میدان حشر میں، تب بھی اس کو اپنی عبادتوں پہ تکیہ کرنے سے زیادہ آل محمد کی شفاعت پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری عبادتیں، ہاں یہ تو دو لوگ ہو گئے نا، ایک تو وہ جو کر ہی نہیں رہے، بھائی جن کی قبول ہو رہی ہے وہ کر نہیں رہے ہیں، اور جن کی نہیں ہو رہی قبول وہ کیے پہ کیے جا رہے ہیں۔ اب کیا سمجھائیں، کیسے بتلائیں؟ انسان اس بات کا خیال رکھے جیسے جو بتلایا طریقہ اس پر چلے، اور اس کے بعد پھر جب آل محمد کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو یقیناً اسے شفاعت ملے گی، اور اسے اپنا کمال نہ سمجھے، آل محمد کا فضل سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے۔